خلیفہ ہارون رشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہاب بن عمرو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون الرشید کو یہ یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ ارے کچھ وہاب بن عمرو کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ عالی جاہ اب تو اسے وہاب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ ایک امیر نے اطلاع دی۔ اچھا؟ ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنس مکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ امیر نے وضاحت کی۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، کسی طبیب کو دکھانا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو۔ عالی جاہ، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ وزیر نے جواب دیا، کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون الرشید نے استفسار کیا۔ اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکے بالوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ بن کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ وزیر نے تفصیل سے جواب دیا، حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ کل اس نے کیا کیا ہے؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون الرشید نے اجازت دے دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا بھی دل للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر اس کا وہاں سے ہٹنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بلا آخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں وہ مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حق دک ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے؟ اس نے لفظ چبا کر اگلے۔ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا، بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے بہلول کو اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے بتائی تو وہ نان بائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ نان بائی نے بتایا، بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بائی، نان بائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی قیمت میں وصول کر لے، لے 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 لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اس آواز کو اپنی گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب۔ خلیفہ ہارون الرشید محظوظ
ہو کر ہنسا۔ واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ عالی جاہ بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک واقعہ حضور کی سماعت نظر کروں۔ ایک دوسرے درباری نے کہا، اجازت ہے۔ ہارون نے اذن دیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے ایک سونے کا سکہ پایا، وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسرباز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا، اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں مگر ایک شرط پر۔ بہلول نے کہا، وہ کیا؟ نوسرباز نے پوچھا۔ پہلے تو گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکالو۔ بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینکنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجب گدھے ہو بھائی تم کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہ پہچانتا؟ وہ نوسرباز اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ ہارون کو بھی ہنسی آ گئی اور بولا، شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع ہی سے بہت ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ذل سبحانی، اجازت ہو تو میں بیان کروں؟ ایک درباری نے ادب سے پوچھا۔ بیان کرو۔ ہارون نے اجازت دی۔ ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کیا کہ بہلول نے راہ چلتے 2 بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارے دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق جو میرا دل چاہے گا وہ میں تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پونچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ دونوں چھوٹے لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ مخواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے ٹھاٹ سے جواب دیا۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہ 900 اشرفیاں ان بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو انگشتے بدنداں بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دیتے ہی بنی۔ اچھا تو اس شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلاتا ہے دیوانہ؟ ہارون رشید نے زور دے کر کہا، عالی جاہ وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گھروندے بناتا ہے، ہاں نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کو اس نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ ہنس ہنس کر نمازیوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ وزیر نے بتایا، بیان کرو وہ کیا بات ہے؟ ہارون رشید نے کہا، گزشتہ جمعے کو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے کپڑے میں باندھ کر اپنی عوا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے ہیں، ایک ایسا شخص جو اسے پہچانتا نہیں تھا، اس نے اسے بغل میں کوئی شے دابے ہوئے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے درست اندازہ لگایا، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ بتانا پسند فرمائیں
کہیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ بہلول نے بتایا، فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے کس کتب فروش سے خریدی؟ جناب یہ میں نے ایک موچی سے خریدی ہے۔ بہلول نے مزے سے جواب دیا۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنا محال ہو گئی۔ ہارون بھی یہ سن کر خوب مسکرایا۔